السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں آمدنی بہت زیادہ نہیں ہوتی، پھر بھی مہینے کے آخر میں کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، اور کچھ گھروں میں اچھی خاصی آمدنی آتی ہے لیکن مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، اصل فرق صرف ایک چیز کا ہوتا ہے کہ پیسے کو خرچ کرنے کا طریقہ۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بچت کے 5 ایسے آسان طریقے بتاؤں گی جو اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیے تو آپ کو ہر مہینے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پیسے آخر گئے کہاں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو گھر، بچت، گھریلو زندگی اور خواتین کے لیے مفید باتیں پسند ہیں تو ہمارے چینل ارحم کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر میں سب سے زیادہ خرچ کس چیز پر ہوتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں پہلے طریقے کی۔ نمبر 1، پیسہ آنے کے بعد سب سے پہلے بچت کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جب تنخواہ یا گھر کے خرچ کے پیسے آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں پہلے سارے خرچے کر لیتے ہیں، آخر میں جو پیسے بچیں گے وہ محفوظ کر لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر میں اکثر کچھ بچتا ہی نہیں۔ اس لیے اس طریقے کو بدل دیں۔ جب بھی پیسہ آئے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رقم الگ کر دیں، چاہے 500 روپے ہوں، 1000 روپے ہوں یا اس سے بھی کم۔ رقم چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل چیز رقم نہیں، عادت ہے۔ اگر آپ ہر مہینے صرف 1000 روپے بھی بچاتے ہیں تو ایک سال میں 12,000 روپے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو یہی چھوٹی سی رقم بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ میرے پاس بچانے کے لیے زیادہ پیسے نہیں، بلکہ یہ سوچیں میرے پاس جتنے پیسے ہیں میں ان میں سے تھوڑے پیسے ضرور بچاؤں گی۔ نمبر 2، ہر خرچ لکھنا شروع کریں۔ یہ طریقہ بہت سادہ ہے لیکن بہت طاقتور ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈائری رکھیں اور روزانہ کا ہر خرچ اس میں لکھیں، چاہے 100 روپے ہوں یا 50 روپے۔ آپ حیران ہوں گی کہ مہینے کے آخر میں جب آپ اپنی ڈائری دیکھیں گی تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ غیر ضروری خریداری، کبھی باہر کا کھانا، کبھی ایسی چیز جو گھر میں پہلے سے موجود تھی، اور کبھی صرف اس لیے خریداری کی کہ چیز اچھی لگ رہی تھی۔ ہم اکثر بڑے خرچوں کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن چھوٹے خرچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے خرچے مل کر مہینے میں ایک بڑی رقم بن جاتی ہے۔ اس لیے آج سے ایک اصول بنائیں، جو خرچ لکھا نہیں جائے گا وہ خرچ کیا ہی نہیں جائے گا۔ کم از کم ایک مہینہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کو خود اپنے خرچ کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 3، بازار جانے سے پہلے ایک لسٹ بنائیں۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو گھر کی بہت سی خواتین کے پیسے بچا سکتی ہے۔ ہم بازار کسی ایک چیز کے لیے جاتے ہیں لیکن واپس آتے ہوئے ہمارے ہاتھ کئی چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ بازار میں ہر چیز ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ کبھی کوئی ڈسکاؤنٹ نظر آ گیا، کبھی کوئی چیز سستے مل رہی ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ بھی لے لیں، بعد میں کام آ جائے گی۔ لیکن گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے بازار جانے سے پہلے گھر میں اچھی طرح دیکھیں کہ کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز واقعی ہی ختم ہو چکی ہے۔ پھر ایک لسٹ بنائیں اور کوشش کریں کہ صرف لسٹ والی چیزیں خریدیں۔ یاد رکھیں، سستی چیز خریدنا ہمیشہ بچت نہیں ہوتا۔ اگر وہ چیز آپ کے کام کی نہیں تو وہ سستی ہونے کے باوجود آپ کا پیسہ ضائع کر رہی ہے۔ نمبر 4، خواہش اور ضرورت میں فرق سمجھیں۔
یہ بات ہم نے سمجھ لی تو ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ضرورت کیا ہے؟ کھانا، گھر کا ضروری سامان، بچوں کی ضروری چیزیں، بجلی، گیس کے بل اور دوسری بنیادی ضروریات۔ اور خواہش کیا ہے؟ وہ چیز جس کے بغیر بھی ہمارا کام چل سکتا ہے لیکن ہمیں صرف اسے خریدنے کا دل کر رہا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں لیکن بازار میں ایک نیا سوٹ دیکھا اور دل کیا کہ یہ بھی لے لوں۔ یہ ضرورت نہیں، یہ خواہش ہے۔ اگر جواب نہیں ہے تو شاید آپ اسے بعد میں خرید سکتی ہیں۔ یہ ایک سوال آپ کے بہت سے غیر ضروری خرچے روک سکتا ہے۔ نمبر 5، گھر میں بچت کا ایک محفوظ مقام بنائیں۔ پانچواں اور بہت اہم طریقہ یہ ہے کہ بچت کے پیسے کو عام خرچ کے پیسوں کے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ اگر بچت کا پیسہ بھی وہیں رکھا ہوگا جہاں سے روزانہ خرچ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی دن وہ بھی خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے بچت کے لیے الگ جگہ، الگ اکاؤنٹ رکھیں، کیونکہ اگر بچت کا پیسہ بھی وہیں رکھا ہوگا جہاں سے روزانہ خرچ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی دن وہ بھی خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے بچت کے لیے الگ جگہ، الگ اکاؤنٹ رکھیں اور خود سے وعدہ کریں کہ اسے صرف واقعی ضرورت کے وقت استعمال کرنا ہے۔ مثلاً اگر ہر مہینے 500 یا 1000 روپے الگ رکھتی ہیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ چند مہینوں بعد آپ اس رقم کو دیکھیں گی تو آپ کو خود خوشی ہوگی کہ میں نے یہ رقم بغیر کسی بڑے بوجھ کے جمع کر لی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، آپ کو لگے گا کہ میں اپنے گھر کے پیسے کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہوں، تو یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک بہت اہم بات، بچت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی ضروریات روک دیں۔ بچت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر وقت پریشان رہیں کہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے، بلکہ بچت کا اصل مطلب ہے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنا۔ اور بات جو بہت ضروری ہے، بچت صرف عورت کی ذمہ داری نہیں، گھر کے ہر فرد کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ ہر چیز فوراً خریدنا ضروری نہیں۔ انہیں یہ سکھائیں کہ اگر آج پیسے ملے ہیں تو سارے خرچ نہیں کرنے، کچھ محفوظ بھی رکھیں۔ شوہر اور بیوی مل کر گھر کا بجٹ بنائیں اور مہینے میں ایک بار بیٹھ کر دیکھیں کہ کہاں غیر ضروری خرچ ہوا اور اگلے مہینے اسے کیسے کم کیا جائے۔ اس لیے آج سے ایک وعدہ کریں، میں اپنے پیسے کو ضائع نہیں کروں گی، میں ضروریات اور خواہشات میں فرق کروں گی، میں ہر مہینے تھوڑی سی رقم ضرور بچاؤں گی، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے گھر کے مستقبل کے لیے آج سے سمجھداری سے فیصلہ کروں گی۔ کیونکہ یاد رکھیں، آمدنی چاہے کم ہو، اگر خرچ سمجھداری سے کیا جائے تو تھوڑا پیسہ بھی بہت کام آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کے ساتھ شیئر کریں جو بچت کرنا چاہتا ہے، اور ارحم کی دنیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں میں آج سے بچت کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اور حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔